لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر المظفر کا مہینہ تشریف لا چکا ہے۔ اس مہینے کے وہ تاریخیں جن تاریخوں میں ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین، ہمارے محسنین کے وصال ہوئے، ان کے ذکر کرنے کی سعادتیں حاصل کرنے کی نیت سے، اسلاف سناشی کے جذبے کو بیدار کرنے کی نیت سے ہم اس سلسلے کو بھی شروع کیے ہیں کہ جو بھی اسلامی مہینہ آئے گا اور اس اسلامی مہینے میں جن بھی بزرگان دین کی وصال کی تاریخیں، ولادت کی تاریخیں ہوں گی، ہم ان کا ذکر خیر کرنے کی سعادتیں حاصل کریں گے اور اس ذریعے سے ان شخصیات، ان اسلاف کی برکتیں اپنے دامن میں سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ آج جس بزرگ کا ذکر لے کر میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، سفر المظفر کی پہلی تاریخ کو حضرت حاجی وارث علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا مبارک مزار پاک دیوا شریف میں الحمدللہ مرجع خلائق ہے، کثرت سے لوگ ان کی بارگاہ میں حاضر دیتے ہیں، بڑی عالی شان آپ کے مزار پاک کے مناظر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت حاجی وارث علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضری کی سعادتیں نصیب فرمائے، برکتیں حاصل کرنے کی سعادتیں نصیب فرمائے۔ سفر المظفر کی ایک تاریخ ان کے یوم وصال کی تاریخ ہے۔ یوں تو کئی تاریخیں کتابوں میں ملتی ہے، لیکن صحیح تاریخ جو آپ کے یوم وصال کی ہے، انتقال کی ہے، آپ کے پردہ کرنے کی ہے، وہ سفر کی ایک تاریخ ہے۔ اس تعلق سے حضرت کا کچھ ذکر خیر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ حضرت حاجی وارث علی شاہ قدوۃ الصالحین ہیں، زبدۃ العارفین ہیں۔ وارثی سلسلے کی ابتدا آپ سے ہوئی۔ خاندانی حالات آپ کے کچھ یوں ہیں کہ آپ کے خاندان کے بزرگ نیشاپور کے رہنے والے تھے۔ نیشاپور ایک بیرون ملک کے ایک کسی شہر کا نام ہے، نیشاپور کے رہنے والے تھے۔ نیشاپور سے سکونت ترک کر کے ہندوستان آئے، نیشاپور چھوڑ کر ہندوستان آئے۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے والد کے تعلق سے لکھا ہے کہ آپ کے والد بزرگوار کا نام سید قربان علی شاہ ہے۔ وہ دیوار ضلع بارہ بنکی یوپی میں رہتے تھے اور وہاں کے رئیسوں میں ان کا شمار تھا، صوفی منش اور رئیس تھے۔ وارث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت کے تعلق سے لکھا ہے کہ آپ نے 1232 ہجری میں دیوا میں عالم امکان کو زینت بخشی۔ 1232 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی، دیوا شریف میں ہی۔ آپ کے بچپن کو آپ کو صدمہ یوں لگا کہ ابھی آپ سن رشد کو نہ پہنچے تھے کہ آپ کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کے والد بزرگوار کا انتقال آپ کی ولادت سے پہلے ہی ہو چکا تھا۔ وارث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیم و تربیت کے تعلق سے لکھا ہے کہ آپ کی عمر جب 5 سال کی ہوئی تو آپ کی تعلیم باقاعدہ شروع ہوئی، مکتب جانے لگے۔ آپ نے قرآن مجید 7 سال کی عمر میں حفظ کر لیا۔ وارث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بچپنا کچھ یوں تھا کہ آپ بچپن میں ہی عشق و محبت کے جذبات بچپن ہی سے جنگلوں اور ویرانوں میں لیے پھرتے تھے۔ آپ کا دل شہر میں نہیں لگتا تھا۔ بیعت و خلافت وارث پاک کی کچھ یوں ہے کہ آپ اپنے بہنوئی وارث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے بہنوئی حضرت سید خادم علی شاہ کے مرید اور خلیفہ ہیں۔ آپ کے پیر و مرشد کا قیام لکھنؤ میں رہتا تھا۔ ایک رات آپ خواب میں دیکھا، سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ پیر و مرشد آپ سے فرماتے ہیں کہ سفر کرو۔ پیر و مرشد کا حکم پا کر اپنے وطن عزیز کو خیر آباد کہا۔ آپ کا جو وطن تھا دیوا شریف، اس کو خیر آباد کہا۔ دیوا سے جے پور راجستھان تشریف لائے، جے پور سے اجمیر شریف غریب نواز کے دربار میں حاضر ہوئے۔ آستانہ میں داخل ہونا چاہتے تھے کہ دروازہ پر جو شخص بیٹھا ہوا تھا اس نے سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہا، جوتا پہن کر اندر جانا ادب کے خلاف ہے۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب یہ سنا تو آپ نے وہیں جوتا اتارا اور پھر ساری عمر جوتا نہیں پہنا۔ اجمیر شریف سے بمبئی تشریف لے گئے، بمبئی سے جدہ گئے۔ 29 شعبان 1253 ہجری کو مکہ معظمہ پہنچے۔ حج کا فریضہ ادا کر کے مدینہ منورہ گئے، کچھ دن وہاں رہے، پھر رخت سفر باندھا۔ بیت المقدس، دمشق، بیروت، بغداد، کاظمین، نجف اشرف، کربلا معلی، ایران، قسطنطنیہ کی سیاحت کر کے اور درویشوں سے مل کر پھر مکہ پہنچے۔
اور حج سے فارغ ہو کر افریقہ تشریف لے گئے۔ آپ کی وہاں سے واپسی کیسے ہوئی؟ وطن واپس آ کر آپ نے دیکھا کہ مکان شکستہ ہو چکا ہے۔ جس مکان کو آپ چھوڑ کے گئے تھے، جب اتنا لمبا سفر رہا، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب سفر اتنا لمبا تھا، ملاقاتیں اتنی زیادہ تھی، اتنے سارے شہروں میں آپ تشریف لے گئے تو کافی وقت بھی لگا ہوگا۔ جب آپ واپس تشریف لائے اپنے وطن تو دیکھا آپ کا مکان ٹوٹا ہوا ہے، اور آپ کے ساز و سامان پر آپ کے رشتہ دار قابض ہو گئے، قبضہ کر لیے ہیں۔ تو سرکار وارث پاک کو یہ فکر ہوئی کہ شاید آپ جائیداد وغیرہ واپس لے لیں گے اور ممکن ہے عدالتی کارروائی کریں۔ ان لوگوں کی بے اعتنائی اور بے رخی سے آپ کو تکلیف پہنچی، یعنی جب سرکار وارث پاک واپس آئے تو آپ کے خاندان والے پریشان ہو گئے کہ یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جائیداد واپس لے لیں، اور سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنے خاندان والوں کے اس رویے سے اور ان کے اس انداز سے بہت تکلیف پہنچی۔ آپ نے وطن میں زیادہ قیام کرنا مناسب نہیں سمجھا، آپ نے پھر رخت سفر باندھا اور قرب و جوار کے مختلف مقامات کو زینت بخشی۔ آپ جنگلوں، بیابانوں اور پہاڑوں میں گھومتے اور قدرت کا مشاہدہ کرتے تھے۔ اور یوں جس دن آپ کا انتقال ہوا، کتابوں میں لکھا ہے کہ 1905 کو جب آپ کا انتقال ہونے کا تھا تو آپ کو زکام کی شکایت ہوئی، اور وفات سے ایک دن قبل ہی آپ نے اپنے ایک مرید سے فرمایا کہ ہم کل صبح 4 بجے چلے جائیں گے، اور یوں الحمدللہ آپ کا انتقال ہوا۔ مزار پر انوار دیوا میں فیوز و برکات کا الحمدللہ سرچشمہ ہے۔ آپ کا جو حلقہ ارادت ہے، آپ کے جو چاہنے والے ہیں وہ بہت وسیع ہے۔ آپ کے خاص مریدین حسب ذیل ہیں: سلطان عبد المجید ٹڑکی، شیخ مظہر علی شمس الدین، اور پھر جہانگیر شاہ، جسٹس مولوی شرف الدین، یعنی بڑی تعداد ہے۔ آپ نے شادی نہیں کی تھی، سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شادی نہیں کی۔ آپ جائیداد، مکان، ساز و سامان وغیرہ سے بے نیاز تھے، فقر میں بادشاہی کرتے تھے، صابر، شاکر اور مستغنی تھے، روپے پیسے کو ہاتھ نہ لگاتے تھے۔ اگر کوئی شخص آپ کو کوئی تحفہ پیش کرتا تو آپ اس سے بہتر چیز اس کو عطا فرما دیتے تھے۔ عفو و کرم آپ کا شعار تھا، یعنی معاف کر دینا آپ کی عادتوں میں تھا۔ آپ کسی قسم کی سواری پسند نہیں کرتے تھے، تانگے، بگی، یکے میں نہیں بیٹھتے تھے، ریل اور جہاز میں نہیں بیٹھتے تھے، کمزوری کے باعث پالکی میں بادل ناخواستہ بیٹھتے تھے، یعنی بڑی اصرار لوگ کرتے تھے، لوگ بہت زیادہ منت و سماجت اور درخواست کرتے تھے تو نہ چاہتے ہوئے بھی پالکی میں بس بیٹھ جاتے تھے۔ سنت کے بہت سخت پابند تھے۔ آپ نے سیاحت بہت فرمائی، بہت گھومے، آپ خوارق بہت کم تھی، خوراک جو آپ کا تھا وہ بہت کم تھا، مدتوں ہفتہ میں ایک بار کھانا کھایا، پھر تیسرے روز کھانا شروع کیا۔ کمزوری کے باعث روز یا دوسرے دو تھوڑا سا کھا لیتے تھے، یعنی کھانا بہت کم تھا، کمزوری بہت زیادہ، پہلے ہفتوں میں کھاتے تھے، پھر ہر دوسرے تیسرے دن کھانے لگے، پھر جب کمزوری زیادہ بڑھ گئی تو پھر روزانہ تھوڑا آپ لے لیتے تھے۔ سرید بہت شوق سے کھاتے تھے، کھانے کے بعد خلال کرتے اور پھر ہاتھ دھوتے تھے۔ آپ نے جب سے احرام باندھنا شروع کیا پھر اتارا نہیں۔ آپ کی زندگی کا ایک زبردست معاملہ یہ بھی ہے کہ جب آپ حج کے لیے احرام باندھے تو دوران حج بھی، اس کے بعد کئی ممالک کے سفر، پھر واپس وطن، آپ نے کبھی احرام کو اتارا نہیں۔ کربلا پہنچ کر آپ نے یہ طے کیا کہ تخت یا پلنگ پر نہ سوئیں گے، تمام عمر اس پر کاربند رہے، کہ آپ کبھی بھی تخت پر آپ نے نہیں سویا۔ اور آپ کی زندگی کے تعلق سے کافی باتیں ہیں، میں آپ کو الحمدللہ کچھ ان کے اوراد و وظائف جو سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عطا فرمایا ہے وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ تنگ دستی دور ہونے کے واسطے آپ فرماتے ہیں جو تصدیق کے ساتھ یا باسطو پڑھتا ہے وہ تنگ دست نہیں رہتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ درود شریف پڑھنا بہتر ہے۔ آپ نے اللہم صلی اللہ علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم پڑھنے کی تاکید فرمائی۔ ایک ضرورت مند نے اپنی حالت آپ سے بیان کی، سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک ضرورت مند نے آ کر کے اپنی حالت بیان کی، تو آپ نے فرمایا رات کو 2 رکعت نفل نماز کے بعد درود تاج پڑھ کر سویا کرو، مگر ہر رکعت میں 7 مرتبہ سورہ تکاثر پڑھنا اور صبر کی استدعا کرنا، یعنی آپ وظائف بھی الحمدللہ عطا فرماتے تھے۔
آخری میں ایک کرامت سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی سنتے ہیں۔ آپ جب پہلی مرتبہ حج کرنے جا رہے تھے، سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب پہلی مرتبہ حج کرنے جا رہے تھے تو محض خدا کے بھروسے پر سفر اختیار کیا تھا، کچھ زیادہ راہ نہ رکھتے تھے، راستے کا کوئی کھانا پینا آپ کے پاس نہیں تھا۔ جہاز پر کئی روز آپ کو فاقہ ہوا، بھوک لگ گئی، آپ کھائے نہیں۔ جہاز چلتے چلتے بیچ سمندر میں رک گیا۔ جہاز کا جو کیپٹن تھا وہ مسلمان تھا، اس کو خواب میں حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ سرور عالم علیہ السلام نے جہاز کے کیپٹن سے فرمایا، لوگ بھوکے ہیں اور تم سیر ہو کر کھاتے ہو، یہ اس کا وبال ہے کہ تمہارا جہاز بیچ سمندر میں رکا ہے۔ جہاز کا کیپٹن پریشان ہوا، اس نے یہ تدبیر سوچی کہ سب مسافروں کی دعوت کی، سب مسافر دعوت میں شریک ہوئے، لیکن سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرکت نہیں فرمائی۔ دوسری رات کو جہاز کے کیپٹن نے وہی خواب دیکھا، اس نے پھر سب مسافروں کی دعوت کی، آپ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس مرتبہ بھی شریک نہیں ہوئے۔ اب تیسری مرتبہ جہاز کے کیپٹن کو وہی بشارت ہوئی، اس مرتبہ اس نے پھر سب کی دعوت کی اور اسی خیال سے کہ کوئی مہمان نہ رہ جائے رجسٹر لے کر سب مسافروں کی حاضری لی۔ اب اس کو معلوم ہوا کہ ایک مسافر غیر حاضر ہے، اس نے سرکار وارث پاک کو تلاش کیا اور کھانا پیش کیا، آپ نے کھانا کھایا، الحمدللہ جہاز روانہ ہوا۔ عربی بادشاہ کے خدیو مصر کو معزول کرنے پر اور خدیو مصر کی انگریزوں سے امداد کرنے پر برطانوی حکومت نے ہندوستانی فوجیوں کو مصر جانے کا حکم دیا۔ علی محمد خان رسالدار آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دور دراز سفر کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا، علی محمد اگر تم پانی میں ہوگے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، آگ میں ہوگے تو ہم ساتھ ہیں، اور 1000 کوس پر ہوگے تو ہم تمہارے پاس ہیں۔ اب وہ جب علی محمد خان نے عرض کیا کہ حضور مجھ کو مصر جانے کا حکم ملا ہے، تو سرکار وارث پاک نے یہ سن کر علی محمد خان سے فرمایا، علی محمد مصر کے چاقو اچھے ہوتے ہیں۔ کیوں علی محمد؟ اگر کوئی ہندوستانی افسر کہیں کار نمایاں سر انجام دے تو ملکہ اس کی بڑی خاطر کرتی ہوں گی، ولایت اچھا شہر ہے، اب تم جاؤ۔ ہندوستانی فوجوں نے مصر میں جو جوہر شجاعت دکھائی، مصری فوجوں کو شکست ہوئی۔ علی محمد خان رسالدار کو ان کی خدمات کے سلسلے میں انگلستان بھیجا گیا۔ ملکہ وکٹوریہ نے ان کی بہت عزت کی۔ جب علی محمد خان رسالدار لوٹے تو مصر سے چاقو اور چھڑیاں لائے اور آپ کو پیش کیں۔ یعنی آپ مصر نہیں گئے پھر بھی الحمدللہ مصر میں کیا چیز مشہور ہے، مصر میں کیا تحفے دیے جاتے ہیں، سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہندوستان میں رہ کر کے ہی ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو بڑے عظیم الشان بزرگ ہیں یہ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ دیوا شریف میں آپ کا الحمدللہ مزار پاک ہے، آپ کی قسمت کی عید ہو کہ جب آپ اس طرف جائیں تو آپ ان کی بارگاہ میں حاضری دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ یہ جو میں نے آپ کے تعلق سے واقعات اور جو بھی کرامتیں آپ کو عرض کیا، یہ تذکرہ اولیاء ہند و پاک نامی کتاب ہے، اس کتاب سے میں نے آپ کو عرض کرنے کی سعادتیں حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔